یہ ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں ہر جگہ ہر مسلمان آقا کی آمد کے تذکرے زیادہ کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں کہا کرتا ہوں کہ قرآن پاک روزانہ پڑھا جاتا ہے۔ ہمارے یہ علماء دائیں بائیں بیٹھے ہیں، اپنی مسجدوں میں، اپنے مدرسوں میں، اپنی درسگاہوں میں، اپنے بچوں میں، گھر میں عورتیں پڑھتی ہیں، ہر آدمی پڑھتا ہے، لیکن جب رمضان آتا ہے تو قرآن زیادہ پڑھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پوچھا جائے بھی اتنا زیادہ کیوں؟ کہ دکانوں پر بیٹھے ہیں تو قرآن پڑھ رہے ہیں، گھر میں ہیں تو قرآن پڑھ رہے ہیں، عورتیں ہیں تو قرآن پڑھ رہی ہیں، بچے ہیں تو قرآن پڑھ رہے ہیں، بوڑھے ہیں تو قرآن پڑھ رہے ہیں۔ بے وجہ ویسے تو سارا سال قرآن پڑھو، لیکن جس مہینے میں قرآن آیا ہے اس میں زیادہ پڑھا جاتا ہے۔ یوں تو آقا کی ولادت کے، آقا کی سیرت کے، آقا کی صورت کے، آقا کے حسن و جمال کے، آقا کے کمال کے ہر وقت ہر جگہ تذکرے ہوتے ہیں۔ جب کوئی عالم بیان کرتا ہے تو حضور کی سیرت ہے، آپ کا تذکرہ کرتا ہے تو سیرت ہے، آپ کے مکے کا ذکر کرے تو سیرت ہے، مدینے کا ذکر کرے تو سیرت ہے۔ لیکن جب یہ ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو پوری دنیا میں ایک بہار آ جاتی ہے، ہر آدمی کی زبان پر یہ محفلوں کے تذکرے ہوتے ہیں، ہر جگہ مجالس کا انعقاد ہوتا ہے، ہر جگہ محافل کا انعقاد ہوتا ہے، ہر جگہ کانفرنسوں کا انعقاد ہوتا ہے، ہر جگہ جلسوں کا انعقاد ہوتا ہے۔ پھر ربیع الاول میں زیادہ کیوں؟ فرمایا جیسے قرآن سارا سال پڑھا جاتا ہے، جس میں آیا اس میں تذکرہ زیادہ، حضور کا ذکر بھی سارا سال ہوتا ہے، لیکن جس مہینے میں آئے اس میں ذکر زیادہ ہوتا ہے۔ اب ایک بات اور بھی آپ سے چھوٹی سی کرتا ہوں، ایسی چند باتیں ہیں، تقریر کا ٹائم ہوا تو تقریر کروں گا، ورنہ آج ان باتوں پر گزارا کروں گا۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ آقا کی ولادت سے منسوب ہے کہ آپ اس میں پیدا ہو، لیکن یہ یاد رکھیں کہ صرف ولادت با سعادت کا مہینہ نہیں، بلکہ اعلان آپ کی ولادت کے 40 سالہ دنیاوی زندگی کے بعد، کیونکہ ایک ہے عطائے نبوت کے حضور کو رب نے نبوت کب دی، تو حدیث میں آتا ہے حضور سے پوچھا گیا کہ آپ کو نبوت کب ملی؟ فرمایا میں اللہ کے ہاں اس وقت بھی نبی تھا، وَكُنْتُ نَبِيًّا وَالْآدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ، جب آدم پانی اور مٹی میں تھا میں خدا کے ہاں کامل اکمل نبی تھا۔ نبوت اس وقت تھی، رسالت اس وقت بھی تھی، لیکن دنیا میں آنے کے بعد 40 سالہ زندگی مکے کی دھرتی میں گزارنے کے بعد پھر اللہ نے آپ پر جب اظہار رسالت فرمایا اور آپ نے قوم اور قبیلے اور برادری کے لوگوں کو اکٹھا کر کے ایک جگہ جمع کر کے ان کو آپ نے دین کی دعوت کے لیے اکٹھا کیا اور کہا ایھا الناس، لوگو میرے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ میں نے تمہارے اندر 40 سالہ زندگی گزاری ہے، حل وجدتمونی صادقا و کاذبا، مجھے آج تک کیسا پایا؟ تو سب نے کہا واللہ لقد جربناک مرارا ما وجدنا فیک صدقا، خدا کی قسم دن رات تجربہ کیا ہے، صبح و شام تجربہ کیا ہے، آپ کی نشست و برخاست کو دیکھا ہے، آپ کی رفتار و گفتار کو دیکھا ہے، آپ کے کردار و اطوار کو دیکھا ہے، آپ کے ایک ایک عمل کو دیکھا ہے، محبوب آپ میں سوائے سچ کے اور کچھ نہیں دیکھا، ہم نے تو دیکھا ہے تیرے قدموں میں صدیق پیدا ہو گئے۔ توجہ بھی، نعرے کم لگاؤ، میری باتیں زیادہ سنو، مہربانی آپ کی، میں جتنی دیر میں آپ نعرے لگائیں گے اتنی دیر میں 2 باتیں کہہ لوں گا، وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوں گے، نعرے آخر میں انشاءاللہ۔ اور ناراض نہ ہوں تو ہمارے ایک بزرگ تھے علامہ توسیع، ان کا ایک تجربہ تھا کہ نعرے کے بعد اسی آدمی سے پوچھ لو جس نے نعرہ لگایا بھی کس بات پر تو نے نعرہ لگایا، اس کو بات بھول جائے، اس لیے کہ نعرہ ہوتا ہے اہم اور قیمتی بات پر، جب آپ نعرہ لگاتے ہیں خود بھی بھول جاتے ہیں، قوم بھی بھول جاتی ہے، تو اللہ کا نام تو بہت بلند ہے، جتنا ہم اللہ اکبر کہیں وہ اس سے بھی زیادہ، محبوب کا تذکرہ جتنا کریں وہ اس سے بھی زیادہ، لیکن اس تذکرے پر آپ کو جو ایک نقصان ہوا کہ آپ نے ذکر تو کر لیا لیکن جو میں کہہ رہا تھا وہ بھول گئے، تو اس اجتماع کا فائدہ نہ رہا۔ اس لیے میری باتوں کو اس وقت غور سے سن لیں، پھر جب آپ جائیں خوب نعرے لگاتے ہیں، توجہ سے میری بات کو سمجھیں۔
میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ جب 40 سالہ دنیاوی زندگی گزارنے کے بعد اللہ نے وحید کی اور حکم دیا کہ وانذر عشیرتک الاقربین، محبوب اپنے رشتہ داروں کو جمع کریں، قوم قریش برادری کو اکٹھا کریں اور ان کو اللہ کے دین کی دعوت دیں، تو حضور نے جب پہلی دعوت دی، اجتماع کیا، لوگوں کو اکٹھا کیا، میری طرف دیکھنا، اس وقت بھی ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ سارے بولو کون سا مہینہ تھا؟ ربیع الاول۔ تو ولادت بھی ربیع الاول میں ہے، اعلان رسالت بھی ربیع الاول میں ہے۔ پھر رسالت کے بعد 13 سال محبوب نے مکی زندگی کے گزارے ہیں۔ اب مکے کی 13 سالہ وہ زندگی کیسی گزری، میں اس کی تفصیل میں آپ کو کیا کہوں کہ آپ نے جب اللہ کی توحید بیان کی، آپ کو ساحر کہا گیا، مجنون کہا گیا، دیوانہ کہا گیا، مزمم کہا گیا، راستے میں کانٹے بچھائے گئے جس میں اتھر پہ اوجریں ڈالی گئیں، آپ کو صدمے دیے گئے، تکلیفیں دی گئیں، پتھر مارے گئے، زنیرہ کی آنکھیں نکری، ابو فقیہ کی پسلیاں ٹوٹی، بلال کے سینے پہ پتھر آئے، خود رحمت کائنات 3 سال شیب ابی طالب کی گھاٹی میں قید رہے، معاہدہ کافروں نے لکھ کر کعبے پہ لٹکا دیا، اندر کسی کو جانے کی اجازت نہیں، ملنے کی اجازت نہیں، کھانا پانی پہنچانے کی اجازت نہیں۔ حضور کے اہل خانہ، آپ کے اہل بیت، آپ کی بچیاں، آپ کے گھرانے والے آپ کے ساتھ اس کا وادی میں قید ہیں، باہر سے ہوا چلتی تھی، خشک پتے اٹھا کے اندر ڈالتی، حضور ان پتوں کو لے کر اپنی جھولی میں اٹھا کر آ کر یوں بیٹھ جاتے، پتھر کے ساتھ ٹیک لگا کے کہتے، آ میری بیٹی زینب، آ رقیہ، آ ام کلثوم، آ میری لخت جگر فاطمہ، آ محمد کے ہاتھوں سے سوکھے پتے کھا کر گزارا کرو، ان مع العسر یسرا، آج دکھا وقت ہے، کل اللہ سکھا وقت لے آئیں گے۔ آپ طائف میں گئے ہیں، اتنے پتھر مارے گئے کہ آپ کے پاؤں لہولہان ہو گئے، محبوب چل نہیں سکتے تھے، پھر بھی حضور نے بد دعا نہیں کی۔ یہ 13 سالہ مکی زندگی آزمائش کی گزری، توجہ کرنا۔ پھر اللہ نے حکم دیا محبوب ہجرت کر کے مکے سے مدینے جائیں۔ علماء بیٹھے ہیں، ہجرت سفر کی 27 تاریخ کو آپ نے شروع کی، 3 دن غار میں رہے، یکم ربیع الاول کو غار سے نکلے، 9 دن سفر کر کے آپ مدینے میں 9 ربیع الاول کو پہنچے، 3 دن قباء میں پہنچے رہے، پھر آپ مدینہ طیبہ گئے، تو جب آپ مدینۃ الرسول میں پہنچے تو ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی۔ تو ولادت کا مہینہ کون سا؟ سارے بولو۔ اعلان رسالت کا مہینہ کون سا؟ سارے بولو۔ حضور کی ہجرت کا مہینہ؟ سارے بولو۔ اور پھر آپ نے دنیا کی 63 سالہ زندگی گزار کے، اعلان نبوت کے بعد کی 23 سالہ زندگی گزار کے، مدنی زندگی کی 10 سالہ زندگی گزار کے، دعوت و تبلیغ کر کے، تعلیم و تعلم کر کے، جہاد و قتال کر کے، آپ لوگوں کو انسانیت سکھا کر، اخلاق سکھا کر، عقائد سکھا کر، اعمال سکھا کر، اصلاح احوال کر کے، انسان کو انسانیت سکھا کر، بڑوں کا ادب سکھا کر، چھوٹوں پہ شفقت سکھا کر، بزرگوں کی تعظیم سکھا کر، جناب ماں بہن بیٹی کی عزت و عفت و پاک دامنی سکھا کر، جب دین کامل مکمل ہو گیا اور آپ کے آنے کا منصب مکمل ہو گیا، اب جب اللہ نے محبوب کو فنا کے جہان سے بقا کی طرف، دنیا سے آخرت کی طرف، خلق سے خالق کی طرف آپ جب گئے ہیں، آپ کا وصال ہوا ہے، آپ کی رحلت ہوئی ہے، اس وقت بھی ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ کون سا مہینہ تھا بھائی؟ سارے بولو، اونچی آواز سے کہو۔ تو ولادت بھی ربیع الاول میں، رسالت بھی، جن کو سمجھ آ رہی ہے وہ بولیں، باقی نہ بولیں۔ رسالت بھی، اعلان ہجرت بھی، اور آقا کی دنیا سے رخصتی بھی۔ کتنی چیزیں ہو گئیں؟ سارے بولو۔ اب تک کتنی سنی تھی؟ کہو نا بھائی، اب تک کتنی سنی؟ اب آج تو ربیع الاول ختم ہو رہا ہے، شاید ممکن ہے آج آخری تاریخ ہو، رات چاند نظر آ جائے، لیکن آئندہ سال کے لیے آپ سارے وعدہ کریں کہ ہم اپنے اپنے اماموں کو مجبور کریں گے کہ 4 جمعے ہوتے ہیں، ایک میں حضور کی ولادت سناؤ، دوسرے میں حضور کا اعلان رسالت سناؤ، تیسرے میں حضور کی ہجرت سناؤ، چوتھے میں حضور کی رحلت سناؤ، تاکہ پورے ربیع الاول میں نبی کی پوری زندگی سمجھ آئے۔ ایسا کریں گے بھائی؟ جو کریں گے ہاتھ کھڑا کریں۔ چلو جی، جلسہ کامیاب ہو گیا، کتنی بڑی بات سمجھ آ گئی۔ اب میں ایک بات آپ سے کہتا ہوں،
विलादत का मुनकर इस धरती पर अबू जहल भी नहीं, उसको नबी की पैदाइश से इख्तलाफ नहीं था, अबू लहब को हुजूर की विलादत से इख्तलाफ नहीं था। अगर उसने इख्तलाफ किया है तो ऐलान रिसालत से किया है, इख्तलाफ किया है तो मक्की ज़िंदगी तौहीद से किया है, इख्तलाफ किया है तो आपकी तबलीग से किया है, इख्तलाफ किया है तो आपकी जिहाद से किया है, इख्तलाफ किया है तो आपकी तालीम से किया है, इख्तलाफ किया है तो आपने जो दीन की दावत दी उससे इख्तलाफ किया है। तो ये सारे काफिर विलादत को मानते थे, नबी की ज़िंदगी और सीरत को नहीं मानते थे। अकेला मुसलमान है जो विलादत का भी कायल है, रिसालत का भी कायल है, हिजरत का भी कायल है, हुजूर की जुदाई और रहलत का भी कायल है। और इन चारों चीजों को इकट्ठा करो तो उसका नाम है सीरत। के बचपन बयान करो तो सीरत, जवानी बयान करो तो सीरत, विलादत बयान करो तो सीरत, ऐलान रिसालत बयान करो तो सीरत, मक्की जिंदगी बयान करो तो सीरत, हिजरत बयान करो तो सीरत, मदनी जिंदगी बयान करो तो सीरत, आपकी जिंदगी के किसी गोशे को बयान करो सीरत। इसलिए हुकूमत जो कॉन्फ्रेंसें करती है, ये दाएं बाएं उलमा बैठे हैं, ज़ियाउल हक के ज़माने से आज तक हर साल मरकज़ में सीरत कॉन्फ्रेंस, सूबे में सीरत कॉन्फ्रेंस, डिवीजन में सीरत कॉन्फ्रेंस, ज़िले में सीरत कॉन्फ्रेंस, तहसीलों में सीरत कॉन्फ्रेंस। भाई और नाम क्यों नहीं? इसलिए कि रबीउल अव्वल में हुजूर की सारी सीरत है, सिर्फ विलादत नहीं। तो अब आप सीरत वाले हैं या सिर्फ विलादत वाले? सारी सीरत वाले या सिर्फ विलादत वाले? जो सारी सीरत वाले हाथ खड़ा करें। बहुत कामयाबी हो गई जी हमारी, कितनी अच्छी बातें समझ आ गई। अब तीसरी बात बता, जब आपकी विलादत हुई है तो सोमवार का दिन था। कौन सा दिन था? सारे बोलो। तकरीर मैंने उस आयत पर करनी है जो मैंने पढ़ी है, मैंने अभी उस पर गुफ्तगू नहीं शुरू की। ये मैं वैसे इब्तिदा में रबीउल अव्वल की बात आ गई है तो सूरज गुरूब होने से पहले पहले रबीउल अव्वल बता दूं ताकि रबीउल अव्वल में बताऊं। तो सोमवार का दिन था। फिर जब आप पर ऐलान रिसालत हुआ और पहली वही आई तो सोमवार का दिन था। जिस दिन आपने कौम को जमा करके पहली तबलीग की तो सोमवार का दिन था। अगली बात सुनो, जिस दिन आप मक्के से हिजरत करके मदीने की तरफ रवाना हुए तो सोमवार का दिन था। 15 दिन का सफर तय करके जब आप मदीनतुर रसूल में दाखिल हुए तो सोमवार का दिन था। और जब हुजूर दुनिया से जाने लगे, रहलत फरमाने लगे, आपका विसाल हुआ, आपने पर्दा फरमाया तो पूछा आज कौन सा दिन है? तो कहा गया सोमवार का। तो हुजूर ने दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा बिर्रफीक़िल आला, अल्लाह मुझे अपनी कुर्बत अता कर दे। तो वो दिन भी कौन सा था? हदीस की किताबों में है, ये मेरे दाएं बाएं उलमा बैठे और ये बड़े मुस्तनद लोग हैं, मैं जानता हूँ, ये तदरीसी लोग हैं, पढ़ाने वाले लोग हैं और इल्म वाले लोग बैठे हैं। इनसे ताकीद करना, यूं नहीं तो अपने अपने मकतब फिक्र के अपने मौलवियों से जाके पूछना। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जुमेरात को, हर सोमवार को रोजा रखते थे। और पूछा गया महबूब सोमवार को क्यों रोजा रखते हैं? फर्ज रोजों के अलावा कई नफली रोजे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी, उनमें से हर महीने के 3 दिन 13, 14, 15 का रोजा भी, लेकिन पीर का सोमवार का रोजा खास तौर पर। आका क्यों? हुजूर ने फरमाया इस दिन मेरी विलादत हुई है, अल्लाह ने मुझे दुनिया में भेजा है, मैं इस पर रब का शुक्र अदा करने के लिए रोजा रखता हूँ। किसके लिए? शुक्र। सारे बोलो किसके लिए? क्या करता हूँ? कलबे खाता हूँ, शुक्र अदा करता हूँ और रोजा रखता हूँ। अब जो बात समझानी की उसको समझे। आपने ये सारे अहम मामलात चूंकि सोमवार के दिन थे, अब भी अगर तुम में से कोई आदमी हज उम्रा किए बैठा है और बहुत सारे किए बैठे हैं, तो अब भी मौजूदा दौर में आप मक्के मदीने में जाके देखें, हर जुमेरात और सोमवार को वो रोज़ा भी रखते हैं और बड़े लंबे लंबे दस्तरखान बिछाते हैं। उस पे जमजम भी होता है, उसमें कहवा भी होता है, उसमें गावा भी होता है, उसमें खजूरें भी होती हैं, अजवा भी होता है, खाने पीने की चीज़ें भी। आवाज़ समझ आ रही है भाई? सब तक पहुंच रही? खाने पीने की सारी चीज़ें उसके अंदर मौजूद होती हैं और आपको पकड़ पकड़ के रोज़ा रखवाते भी। क्यों? कि हुजूर की पैदाइश का दिन है, उस खुशी में रोज़ा रखते हैं कि नबी ने इसकी खुशी ऐसे मनाई है कि रोज़ा रखा है। तो ये हुजूर की सुन्नत। अब वो सारा साल
سال کے ہر پیر کو روزہ رکھ کر نبی کی ولادت کی خوشی منائیں، ہم ان کو کہتے ہیں وہ بے دین ہیں، وہابی ہیں، نجدی ہیں، وہ نبی کے منکر ہیں۔ ہم سارا سال کھائیں پیئیں، اور جو حضور کی ولادت کا دن ہو اس دن مسجدیں چھوڑ کے گلی کوچوں میں پھرتے رہیں، ہم عاشق رسول بن جاتے ہیں۔ عقل سے سوچنا چاہیے کہ نبی نے اس خوشی پر کیا کیا، حضور نے کیا کیا ہے؟ سارے بولو۔ اب ایک بات کہتا ہوں چھوٹی سی، اس کو ذرا سمجھنا۔ حضور نے ولادت پہ روزہ رکھا، کیا کیا؟ خوشی میں، زور سے بولو، خوشی میں۔ اگلی بات اگر سمجھ آ جائے تو سمجھ لینا، تو حضور نے روزہ رکھا، جس دن روزہ ہوتا ہے اس دن عید نہیں ہوتی، سمجھو مسئلہ۔ جس دن روزہ ہوتا ہے اس دن عید نہیں ہوتی، اور جس دن عید ہو اس دن روزہ نہیں ہوتا۔